بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 1138 میں موجود عراق کے شہر تکریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ عضد الدین نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے، تاکہ ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کچھ اپنے عجائب دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ 638 میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور باعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے سے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج سے 1.5 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے مخصوص دعا مانگتے تھے کہ اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اس طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی فوج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاج سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا۔ مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفش کاویانی جیسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔
یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ حس و خاشاک کی مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہریں۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کر هو اللہ احد کہتے تھے، اس طرح ایوان کسرا کے بلند اور سنگی مینارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ مغرور شاہوں کے نسب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سار انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ آخری نشانیاں تلاش کرنے والا کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم اور طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ ہاں تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کر کہا کہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قاصدیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور شہنشاہ یزدگر کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، اہواز، نہاوند، اصفہان، ہمدان، رے، کرمان، سیستان اور ہراسان کو روند ڈالا۔ شہنشاہ یزدگر فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر خلیفہ کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدلنا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں کیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئیں۔ کیسر روم کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بعد احترام عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ کیسر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت حکامہ آرائی کی تھی جب کیسر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ کیسر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے، تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے سوسمار کا گوشت کھانے والو اور اے اونٹ کا دودھ پینے والو۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا ہاتھ چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ کیسر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اس لیے اس نے بھرے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار کیسر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔